نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی فضل فرمایا ہے اور مختلف مواقع مسلمانوں کو ایسے عطا کیے ہیں کہ جن سے نفع اٹھا کے، جن سے فائدہ حاصل کر کے انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند ایام اور چند راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کی فضیلت بھی بیان کی، جن کو باقی دنوں اور راتوں سے افضل قرار دیا، اور ان ایام میں عبادت پر اجر میں بھی اضافہ فرمایا تاکہ مسلمان اللہ رب العزت کی بندگی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو سب سے زیادہ اہمیت جن ایام کی ہے وہ ایام رمضان المبارک کے ایام ہیں، اور ابھی چند ہی دن کے اندر رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج شعبان کی 22 تاریخ ہے اور آئندہ ہفتے یا اتوار کے دن یکم رمضان متوقع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سمجھایا کہ رمضان المبارک چونکہ بہت افضل مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور فضل اس مہینے میں بندوں پر نازل ہوتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے انسانوں کو خلاصی عطا کرتے ہیں، بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ رمضان سے قبل ہی رمضان المبارک کی بھرپور طریقے سے تیاری کی جائے۔ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رمضان سے 2 مہینے قبل رجب اور شعبان، تو ان 2 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے، اور رجب کے مہینے کی ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اس دعا کا اضافہ فرما لیتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پھر رجب کا مہینہ گزر جاتا تو شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جاری رہتی: اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کو تلقین فرمائی: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ، مجھے سلامتی والا رمضان عطا فرما، رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، مجھے رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، اور یہ مقبول رمضان ہمیں نصیب فرما۔ تو اس بابرکت مہینے کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت اگر دل میں ہوگی، اس کی فضیلت دل میں ہوگی، تو اس اعتبار سے پھر ہم اس حوالے سے تیاری بھی کر سکیں گے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے قبل رمضان کے لیے کچھ ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے رمضان کا مہینہ ہمارا فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز تو دعا ہے کہ دعا کا اہتمام ہم نے کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان برکت والا، عافیت والا، صحت اور سلامتی والا عطا فرما، تاکہ اس مہینے میں ہم تیری عبادت کر سکیں، تیرا قرب حاصل کر سکیں اور تیرے حکموں کو زیادہ سے زیادہ پورا کر سکیں، ان پہ عمل کر سکیں۔ تو جس طرح ہم اللہ سے طلب کریں گے، دعا کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی عرض رکھیں گے، اپنی گزارش رکھیں گے، تو اللہ رب العزت اسی اعتبار سے پھر ہمارے ساتھ معاملہ بھی فرمائیں گے، اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اگر ہم رمضان کی قدر کریں گے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان میں اپنا قرب بھی نصیب فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی یہ رمضان انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے سے کرنا ہوگا وہ دعا کا اہتمام ہے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، اس دعا کا اہتمام ہو، اور اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہو سکیں تو اردو میں اپنی زبان میں اللہ کے سامنے گزارش کریں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ تو ہمیں اس رمضان میں ساری کی ساری برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما، تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنے اعمال کی درستگی کر سکیں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں اور تیرے حکموں کو پورا کر سکیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہم نے رمضان سے قبل کرنا ہے وہ ہے دعا کا اہتمام، اور اس کو ابھی سے ہم نے اپنا معمول بنانا ہے۔ وقت جس رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی تھوڑا وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، وقت کے ضیاع سے بچنا چاہیے، اپنا وقت ہمارا کسی لا یعنی کام میں، فضول کام میں ضائع نہ ہو۔ تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، صرف چند 7-8 دن رہ گئے ہیں رمضان کے شروع ہونے میں، تو ان چند ایام میں ہم بھرپور طریقے سے اللہ رب العزت سے اس رمضان کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ پانے کی دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، یہ تو آسان ترین دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور اپنی طلب ظاہر کرنی ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور ہمیں اس پر نوازیں گے اور ہمیں بابرکت اور سلامتی اور صحت والا، عافیت والا رمضان المبارک نصیب فرمائیں گے، جو ہمارے لیے باعث نجات ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا کام جو رمضان سے قبل ہمیں اہتمام کے ساتھ جس کی توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جتنے دنیاوی ضروری کام ہیں، اہم کام ہیں، ان سے فراغت حاصل کرنی ہے۔ ظاہر دنیا کے کام کاج ہیں، ضرورتیں ہیں، کوشش یہ کریں کہ جو بھی خریداری یا جو لین دین کا معاملات ہیں اور جو ایسے معاملات ہیں کہ جن میں پڑھ کر ہمارا وقت ضائع ہو سکتا ہے، ان اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، ابھی سے ان کاموں کو کر لیں، اہتمام کے ساتھ اپنی تیاری کر لیں۔ کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کچھ سحری و افطاری کے لیے اشیاء جمع کرنی ہے، یا عید کے حوالے سے کوئی تیاری ہے، تو یہ سارے کا سارا انتظام ہم رمضان کے شروع ہونے سے قبل کر چکے ہوں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم دنیاوی معاملات کے اعتبار سے فارغ ہوں، ہماری دنیاوی کوئی مصروفیت نہ ہو، اور صرف ہم اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی عبادت کر سکیں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، تلاوت کلام مجید کی کثرت کر سکیں، اور روزہ بھرپور طریقے سے اہتمام کے ساتھ گزار سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم رمضان سے قبل اپنے سارے دنیاوی معاملات کو مکمل کر لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو
بدقسمتی سے ہم دنیا میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ جیسے ساری دنیا اب بس ختم ہونے والی ہے، بازاروں کے اندر رش بڑھ جاتا ہے، دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے، اور ایک افراتفری کا ماحول شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا بابرکت مہینہ، ایسے بابرکت ایام، ایسی بابرکت گھڑیاں کہ جن کو ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارنا تھا، جن کو اللہ کی یاد میں گزارنا تھا، جو اللہ کے سامنے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کروانے کے لیے جن ایام کو، جن اوقات کو صرف کرنا تھا، اور یہ اتنا بابرکت مہینہ اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں، وہ ایام اور وہ اوقات ہمارے بازاروں کے اندر اور لا یعنی کاموں کے اندر، فضول مصروفیات کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم نے بچنے کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا رمضان المبارک خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے اوقات فارغ ہوں، اور ہمارا سارے کا سارا وقت اللہ کی یاد میں گزر سکے۔ تو رمضان سے پہلے ایک تو دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ اپنے آپ کو اب جتنے ہماری مشغولیات ہیں، جتنے ہم کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اوقات ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو پہلے فارغ کر لینا ہے۔ بزرگوں کے واقعات اگر ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کا انتہائی اہتمام ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بڑے اہتمام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، آپ علیہ السلام ان کے ساتھ دور کیا کرتے، قرآن پڑھا کرتے، سنایا کرتے، تو جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے۔ تو مسلمان کا جو شیوا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو خاص طور پر اللہ کی خصوصی بندگی اور عبادت میں گزارے۔ ویسے تو سارے ایام، سارے دن ہی ایسے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، اللہ کی کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کی بغاوت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہو، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی 11 مہینے انسان کام کاج میں مصروف ہے، لیکن یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے جسے اپنا مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات ہمارے اللہ رب العزت کی یاد میں گزریں، ہمارے گناہوں کی تلافی ہو سکے۔ اور تیسرا کام جس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے وہ حقوق واجبہ کی ادائیگی ہے۔ بہت سارے ایسے حقوق ہمارے ذمے واجب ہوں گے، ضروری ہوں گے، جن کی ادائیگی ہمیں کرنی ہوگی، لیکن کسی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے اوقات کا جائزہ لیا جائے، اور دیکھا جائے کہ کہاں پر میرے اعمال میں کمی ہے، کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی درستگی کی جا سکتی ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، اور کون سے ضروری کام ہیں کہ جو مجھے کرنے چاہیے اور اب تک میں نہیں کر سکا۔ حقوق واجبہ کی ادائیگی، یعنی جو ہمارے ذمے لازم ہیں۔ زکوٰۃ اگر ادا نہیں کر سکے تو وہ رمضان سے پہلے ادا کر لیں، اگر کسی کا کوئی حق دینا ہے وہ ادا کر دیں، کوئی قضا نمازیں باقی ہیں ان کی ادائیگی کی صورت بنا لیں، کوئی قضا روزے ہیں نہیں رکھ سکے ان کی ادائیگی کی صورت ہو، تو اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، حقوق واجبہ جو ہمارے ذمے لازم ہیں، ان میں سے جو حق ہم رمضان سے پہلے ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں، تاکہ رمضان المبارک جب شروع ہو تو اس حوالے سے ہم ہلکے پھلکے ہوں، ہمارے ذمے کوئی ایسا کام، ایسا فرض واجب ہمارے سر پہ نہ ہو، ہمارے ذمے نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو حقوق واجبہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی جو چیزیں ہمارے ذمے باقی ہیں ان کی ادائیگی کی بھی کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ اگر کسی کا حق ہم نے رکھا ہوا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کا کوئی ہم نے قرضہ دینا ہے، یا کسی سے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو اس کی ناراضگی کا باعث بن چکی ہے، یا اس حوالے سے کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حقوق العباد میں وہ بات آتی ہے، تو اس کی تلافی کی بھی صورت نکالنی ہوگی۔ ہم کسی سے لین دین کا معاملہ ہے، اس معاملے کو درست کر لینا، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، بات چیت بند ہے، تو کوشش کریں کہ اس حوالے سے بھی اپنی اصلاح ہم کر لیں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم گناہوں کے اعتبار سے بوجھ لادے ہوا نہ ہو ہمارے سروں پر۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور
گناہوں سے صاف پاک ہو چکے ہوں اور گناہوں سے اجتناب کر چکے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک جو بہت زیادہ قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ عبادات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی کوشش بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن جو کمزوری ہمارے ہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ معاملات کے اعتبار سے پائی جاتی۔ عموماً ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، عبادات کے لحاظ سے ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کو دین بھی سمجھتے ہیں، ضروری بھی سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں بات معاملات کی آتی ہے تو وہاں پر آ کر ہم عموماً کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں کا دھیان ہم ذہن سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ حقوق العباد زیادہ اہم ہیں حقوق اللہ کے مقابلے میں بھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنا حق معاف بھی کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کریں گے کہ جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے کہ جس کا حق غصب ہوا ہے۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے جہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہو چکی ہے، کوئی کمزوری ہمارے اعمال میں پائی جاتی ہے، تو ان کی بھی اصلاح ہم رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان سے قبل سچی توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں اپنے گناہوں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنی کوتاہیوں سے معافی طلب کریں اور اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، موقع بموقع اس سے کمزوری ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت کے حضور سچی توبہ کرنا اور رمضان سے پہلے کر لینا، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم گناہوں سے خود کو پاک صاف کر کے رمضان المبارک میں داخل ہوں اور رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور سعادتیں سمیٹ سکیں۔ اب توبہ کے لیے بھی 3 شرائط ہیں کہ کون سی توبہ قبول ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہوں اور توبہ کر رہے ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم گناہوں میں بھی ڈوبے ہوئے ہوں، وہی گناہ کر بھی رہے ہوں۔ تو گناہوں کا نہ چھوڑنا یہ مقبول توبہ کی علامت نہیں ہے۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے علماء نے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کی نفرت دل میں ہو، اس گناہ کو گناہ سمجھے، اس گناہ پر نادم ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ کے حضور اس پر نادم ہو، پشیمان ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری شرط توبہ کے لیے یہ ہے کہ اس گناہ کو یکسر چھوڑ دے، ترک کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی جاری ہو اور ساتھ توبہ بھی جاری ہو، تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر نادم ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس سے مکمل اجتناب کرے، آئندہ کے لیے بھی اس گناہ میں نہ ملوث ہو اور اس کی پکی نیت کر لے، تو پھر اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی۔ تو اس قسم کی توبہ کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، اور رمضان سے قبل تو خصوصی طور پر ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کریں گے، ہمیں تقوی کی دولت نصیب کریں گے۔ اور رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مقصد ہی یہ بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تم پر اللہ نے روزے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی ہمارے اندر آ جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے مکمل اجتناب کریں گے۔ گناہوں کا چھوڑنا اصل دین ہے، گناہوں کا چھوڑنا یہ اصل اتباع ہے اور اسی کا نام دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی اور ان کو چھوڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کے لیے 3 صورتیں ہیں تقوی اختیار کر، شرک اور کفر کو چھوڑ دے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے اور یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اب جب مسلمان سے تقوی کی
توقع کی جاتی ہے، تقویٰ کی اس کو ترغیب دی جاتی ہے، تو اس سے مراد یہ پہلا والا تقویٰ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تقویٰ تو ہر مسلمان کو ویسے ہی حاصل ہے، نصیب ہے۔ کفر اور شرک سے توبہ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، اس میں ملوث نہ ہونا، یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے۔ تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ بعض جائز امور بھی جو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا، مشتبہ شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا، اگرچہ اس کے جواز کا فتویٰ ہمیں مل چکا ہو، ہمیں اس کے کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہو، لیکن دل میں وہ چیز کھٹکا پیدا کر رہی ہو۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، حضور نے فرمایا گناہ وہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور تو اس پر راضی نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے لایا جائے، تو وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ تو تقویٰ کا دوسرا اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ شبہ میں پڑنے والی چیزوں سے بھی اجتناب کیا جائے، جو اگرچہ ہمارے لیے جائز بھی ہوں لیکن عزیمت پر عمل کرتے ہوئے رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کریں اور تقوی کا اعلیٰ معیار ہم حاصل کریں۔ تو تقویٰ جب ہی نصیب ہوگا کہ جب ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ آپ نصیحت کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتیں کی، اس میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ تقویٰ کا اہتمام کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ تو اس سے وہی تقویٰ مراد ہے کہ جو تقویٰ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، جو تقویٰ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جو تقویٰ ہمیں ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے کہ جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ تو پہلی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کا خوف دل میں ہو۔ اب تقویٰ اختیار کیسے ہوگا، کس طریقے سے تقوی تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کا آسان حل علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت میسر ہو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو اور ان سے اپنی اصلاح کروانا، تو یہ آپ کو تقویٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اس لیے کہ گناہ چھوڑنا یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے اور اتنا آسان کام نہیں ہے، ہمت کا کام ہے، اور یہ والی ہمت اللہ سے ہم نے مانگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دیں گے اور ہمیں گناہوں سے بچنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو بہت سارے ناممکنات کو بھی وہ کر گزرتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کوئی شخص کسی کام کی مشق کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا وقت اس پہ صرف کرتا ہے، شوق رکھتا ہے، اس چیز کا ذوق رکھتا ہے، تو بالآخر کبھی نہ کبھی وہ اس کام میں مہارت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بڑے دور دور اونچی بلندیوں پر رسی لگا کر اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی سہارے کے، اور اس طرح کے بیسیوں سینکڑوں ایسے مناظر ہیں کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی محنت ہے، لوگوں کی کوشش ہے، اور ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، جس کی بنا پر بالآخر وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جو عام آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک عام آدمی تھوڑا سا کسی بلندی پہ جاتا ہے، اسے چکر آنے لگتے ہیں، لیکن جس نے مشق کی ہوتی ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے، ہمت کی ہوتی ہے، تو وہ ایک باریک رسی کے اوپر بھی چل کے بہت اونچے اونچے جگہوں سے گزر جاتا ہے، اور ایسے ایسے کرتب لوگ دکھاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور ایک اس نے کرتب دکھانے کی خواہش ظاہر کی،
تو بادشاہ نے اجازت دی، اس نے ایک مقام پر ایک سوئی رکھی اور دور سے دوسری سوئی کے اندر دھاگا ڈال کے اس نے سوئی پھینکی، اور وہ سوئی اس جو لگی ہوئی سوئی تھی اس میں سے، اس کے سوراخ میں سے وہ نکل گئی۔ کہ عام طور پر ایک شخص سوئی میں دھاگا ڈالنا ویسے ہی مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دور ایک مقام پر رکھ کر دور سے سوئی پھینکنا اور اس میں سے اس کے ناکے میں سے دھاگا گزار دینا، یہ بہت ہی کمال کی بات تھی۔ تو ہارون الرشید نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو انعام بھی دے دو، کوئی رقم بتائیے، اتنا انعام دے دو اور اتنے اس کو درے بھی مارے جائیں گے۔ تو وہ شخص حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیا وجہ ہے کہ میں نے تو اتنی محنت کی، کوشش کی، ایک اتنا کرتب آپ کے سامنے رکھا، دکھایا، تو اس پر مجھے انعام بھی مل رہا ہے، سزا بھی مل رہی ہے، انعام کی تو سمجھ آتی ہے، سزا کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا انعام آپ کو آپ کی محنت کے بدلے کا مل رہا ہے، آپ نے کوشش کی، محنت کی اور آپ نے اس کام میں کمال حاصل کیا، جبکہ سزا آپ کو اس بات کی مل رہی ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیت، اپنا وقت ایک لا یعنی کام میں ضائع کیا۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگرچہ آپ نے اس پر محنت کی، آپ نے اس پر مہارت حاصل کی، لیکن اس کا آپ کو حاصل کیا ہوا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، وقت برباد کیا، لہٰذا اس کی سزا کے طور پر ہم نے آپ کی تنبیہ کی اور آپ کو سزا دی گئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کی ہمت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور عزم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی صورتیں بھی مقدر فرما دیتے ہیں، عملی طور پر وہ چیز وجود میں بھی آ جاتی ہے، انسان اس کام کو کر گزرتا ہے جو اس محنت، کوشش اور لگن سے پہلے ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کام کا ماہر بن کے سامنے آتا ہے۔ تو گناہوں کا چھوڑنا بھی ہمت چاہتا ہے، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اللہ سے اس کی توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمت بھی عطا کر دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تقویٰ کے حصول کے لیے دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو اہل اللہ کی صحبت جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملائیں گے، اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اہل اللہ کی مجلس کی بڑی برکت ہوتی ہے، اور اہل اللہ وہ کہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق بنائیں اور خود بھی شریعت کے اوپر چلنے والے ہوں، پابندی کرنے والے ہوں شریعت کی۔ دیکھیں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی تو صحابہ کرام کا پھر کیسا ایمان بنا، کیسا تقویٰ اور کس اعلیٰ معیار پر وہ قائم ہوئے کہ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہیں، شراب کی مثال لے لیں کہ شراب ایک ایسی چیز تھی جو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کی رگوں میں رچ بس چکی تھی شراب، اور شراب سے ان کو بے حد محبت تھی، شراب ان کا کاروبار کا ذریعہ تھا اور ہر مجلس کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پسندیدہ چیز، وہ مرغوب چیز جس کو وہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو اس موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، شراب ڈالی جا رہی تھی، تقسیم ہو رہی تھی اور پی جا رہی تھی، تو جب یہ آواز پڑی کانوں میں کہ آج سے شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام قرار دے دیا گیا، تو وہ پیالہ جو کسی کے ہاتھ میں تھا وہ لبوں تک نہ پہنچ سکا، وہیں سے گرا دیا، جو برتن بھرے ہوئے تھے وہیں سے الٹ دیے گئے، جو مٹکے اور مشکیزیں بھر کے رکھے ہوئے تھے ان کو بہا دیا گیا اور اپنا نقصان، اپنا سب کچھ برداشت کر لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا جائے یہ برداشت نہیں ہوتا پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ تو اہل اللہ کی صحبت انسان کو ایمان کے بہت اعلیٰ معیار پر لے جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر رجوع اللہ، اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، اللہ سے ہمت، استقامت مانگنا۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔
تو بس آپ سے گزارش یہی ہے، عرض یہی ہے کہ رمضان کا ایسا بابرکت اور عظیم مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے سے قبل ہم اپنے اعمال دینی یا دنیاوی جس اعتبار سے بھی ہیں، حقوق واجبہ ہے، حقوق العباد میں ہیں، ضروری اشیاء کی خرید و فروخت ہے، یا دعا کا اہتمام ہے، یا سچی توبہ کرنا ہے، یہ سارے کام ہم پہلے سے کر لیں اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے پاک صاف کر کے ہم اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیں، تاکہ جب رمضان کا چاند آئے، رمضان شروع ہو، تو ہم اس رمضان کی ساری فضیلتیں، بخششیں اور مغفرتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے بہا عطا کی جاتی ہیں رمضان میں، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور پھر رمضان کے روزے اور یہ دین کی بہاریں اور یہ نیکی اور تقوی کی بہاریں یہ ہمیں نصیب ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے ابھی سے کوشش کرنی ہے، ابھی سے محنت کرنی ہے، ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں رمضان بھی بابرکت اور سعادت والا نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔